3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ اس مرتبہ جس قدر شور سینٹ کے انتخابات کا ہے، شاید ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی اتنا شور نہ تھا۔ ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سینٹ کے انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے اور چاروں صوبوں سے نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہو کر اس میں آئیں گے۔ 48 سیٹیں جو ہیں وہ اس کی خالی ہوئی ہیں جن پر یہ انتخابات ہوں گے۔ لیکن اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف، ہر مباحثے میں، ٹیلی ویژن ہو یا سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں یا کوئی اور فورم ہو، سینٹ ہی کے انتخابات کا ذکر ہے۔ حالانکہ سینٹ کا اتنا ذکر کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں تو نیشنل اسمبلی کے انتخابات سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا ہے۔ جنوری پوری گزر گئی، فروری پورا گزر رہا ہے اور ذکر جو ہے وہ صرف سینٹ کے انتخابات کا اور سینٹ کے انتخابات کا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو 2 مہینے پہلے جو ہے وہ حکومت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، ایک عارضی حکومت قائم کر دی جاتی ہے، انٹرم گورنمنٹ، اور پھر انتخابات ہوتے ہیں اور نئی حکومت آ جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بھی اتنے ہی عرصے پر محیط ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بظاہر اس کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اس طریقہ کار سے ہوں جو وہ چاہتی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے ہوں۔ ابھی آئین میں جو سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار درج ہے وہ یہ ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے دے اور یا اپنے نمائندے کو منتخب کرے، لیکن یہ بات جو ہے یہ خفیہ رہتی ہے۔ اور خفیہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ووٹ کے دن خفیہ ہوتی ہے، ووٹ دیتے وقت خفیہ ہوتی ہے، بلکہ وہ یعنی ہمیشہ کے لیے ایک خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ہم نے جیسا آپ کو بتایا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو، اور اس کے لیے اس نے مختلف جو مرحلے ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ ایک انتہائی نیم دلانہ اس نے کوشش نیشنل اسمبلی کے اندر کی اور کہ کسی طرح وہاں پر یہ قرارداد پاس ہو جائے، لیکن اپوزیشن نے اس کی شدید مخالفت کی اور وہ قطعاً اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ نتیجہ ہے خود جو وزیر خارجہ کے الفاظ میں کہ ہمارے پاس چونکہ سینٹ میں چونکہ نیشنل اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، اس لیے یہ ہم کام جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ذریعے نہیں کرا سکتے۔ اس کے بعد حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی اور وہاں پر اس نے یہ رائے مانگی ہے جس کے اوپر یعنی ابھی کیس یعنی یہ جاری ہے، سماعت جاری ہے کہ وہ کیا خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہونا چاہیے یا شو آف ہینڈز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور کیا قانونی طریقہ کار سے ہو، سادہ اکثریت سے ہو، یا آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ابھی جاری ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہیں اس سلسلے میں بڑے پرجوش قسم کے دلائل دے چکے ہیں جو کہ اب سارے اخباروں میں بھی آ چکے ہیں اور میڈیا میں بھی آ چکے ہیں۔ اب اپوزیشن کی ساری جماعتیں بھی اس سماعت کی یا ہیئرنگ کا حصہ ہیں، پاکستان کی بار کونسلز بھی اس کا حصہ ہیں، اور بہت سارے نامور لائرز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا نام پیش کیا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، اور یقیناً سپریم کورٹ کے اندر انہیں یہ موقع ملے گا۔ تو وہ یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ آخرکار اگر شو آف ہینڈ ہو یا خفیہ رائے شماری ہے تو اس سلسلے میں آراء کیا ہیں۔ ابھی تک تو اپوزیشن کا اور اکثر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی
طریقہ کار کو بدلنا ہے سینٹ کے انتخابات کے لیے تو آپ کو ایک ترمیم کرنا پڑے گی، اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی یعنی آپ کہیں کہ فورسٹال کرنے کے لیے یا یہ کہ اپنے طریقہ کار کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت ایک آرڈیننس بھی ساتھ ساتھ لے آئی ہو، یعنی پہلے سپریم کورٹ میں گئی، پھر ہی اس کے ساتھ ہی ایک آرڈیننس بھی آ گیا جس کے اندر یہ ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کرائے جائیں، اور لیکن اسے مشروط کر دیا ہے سپریم کورٹ کی رائے سے کہ وہ جو رائے دے گی وہ جو ہے وہ مقدم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اس میں پوری طرح اب اس جو طریقہ کار کے انتخاب کے اندر وہ اسے بھی حکومت نے شامل کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کی رائے یہ ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ طریقہ کار چاہے شو آف ہینڈز کا ہو یا خفیہ رائے شماری کا ہو، اس سے پوری پہلے جو پروسیس کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے سینٹ تک جانے کا اور پھر اسے ترمیم کی شکل اختیار کرنے میں، اس کو جب تک اچھی طرح فالو نہ کیا جائے تب تک کسی جلد بازی کے اندر کوئی ترمیم کرنا یا کوئی قانون بنا کر اور انتخابات کرا دینا جو ہے وہ قطعاً مناسب بھی نہیں ہے اور یہ پائیدار بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ حکومت کا تمام تر فوکس جو ہے اب گزشتہ 2 مہینے سے اسی کے اوپر ہے کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار کیا ہو۔ حد یہ کہ وہ اتنے شاید سیریس نہیں ہے اپنے امیدواروں کو بھی نامزد کرنے کے اندر، کیونکہ کئی امیدوار ان کے جو تھے وہ پہلے آئے، پھر بتایا گیا کہ یہ امیدوار ہوں گے اور پھر اس کے بعد ان کے نام جو ہیں وہ چینج کر دیے گئے۔ اور حالانکہ وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ اگر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو اس میں تو حکومت کا بہت فائدہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کا فائدہ خفیہ رائے شماری میں ہے تو وہ یہ کیوں چاہتی ہے؟ اس کا جواز وہ یہ دیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جی اس کی جو تھی خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی ہیں سینٹ کی، اس کے لیے تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اس سے قبل جب پی ٹی آئی جو تھی وہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں موجود تھی تو 2 مرتبہ یہ سینٹ کے انتخابات ہوئے۔ ایک دفعہ جب سینٹ کے چیئرمین کو منتخب کیا گیا، دوسری مرتبہ جب سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور اس کے اتنے افسانے ان دونوں یعنی انتخابات کے موجود ہیں کہ اور اتنے یعنی جیسے کہتے ہیں آراء اس کے اوپر موجود ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کہ ابھی تک جو اس کی باتیں اس کے ذکر جو ہیں وہ نہ صرف کیے جاتے ہیں بلکہ بار بار انہیں کوٹ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا، اس طرح دباؤ ڈالا گیا، اس طرح خرید و فروخت ہوئی اور اس طرح یہ الیکشن ہوئے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کسی بھی صورت میں عوام کے لیے کوئی بہت خوشگوار نہیں ہے، کیونکہ عوام کا جو مسئلہ اگر غور کریں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ عوام اس وقت مہنگائی میں پس رہی ہے، عوام کے اوپر بجلی، پیٹرول اور گیس کے بلوں کے بوجھ جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معیشت جو ہے وہ روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ حکومت کے دعوے ہیں کہ وہ بہت امپروو کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر صورتحال دیکھی جائے مجموعی طور پر تو بہت زیادہ تسلی بخش گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ بہت ہی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے ناخوشگوار صورتحال ہے۔ کبھی ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا احتجاج کر رہا ہوتا ہے تو کبھی دوسرا ڈپارٹمنٹ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، جبکہ پی ڈی ایم جو کہ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کا اتحاد ہے وہ تو کر ہی رہی ہے، وہ جلد سے ریلی ہیں اور کر رہی ہے، اور ہر جو اب جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی اپوزیشن کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اور وہ حکومت کو مختلف القابات سے کہتے ہیں، وہ ان کی گورننس کے اوپر شدید ترین تنقید کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ در حقیقت اس سارے جو پی ڈی ایم کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت کو ہٹا کر انتخابات کروا کر نئی حکومت کو لایا جائے۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی کے درمیان یہ سینٹ کے انتخابات بھی آ گئے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ویسے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہے، اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ جو ہاؤس ہے، یعنی نیشنل اسمبلی ہے، کیونکہ سینٹ تو یقینی بات ہے کہ اب انتخابات تک ملتوی رہے گا، تو وہ بھی بالکل ڈسفنکشنل ہو رہا ہے، اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کی طرف بھی کوئی خاص توجہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سارے بحث مباحثہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار اور کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، خرید و فروخت، اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے، جس میں خود یعنی جو حکمران جماعت ہے وہ یہ ویڈیو سامنے لائی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2018 کی ویڈیو ہے، جب اس کے اپنے ممبروں نے کروڑوں کے حساب سے روپے وصول کیے، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے ووٹ ڈالے اور وہ بدل گئے، جس کے بعد ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ تو اس کو بھی وہ بناتے ہیں ایک جواد، اور کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں، اس قسم کی دھاندلی اور اس قسم کی خرید و فروخت کی منڈیاں جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں۔ اب عوام جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی بحث اور مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ مین بات جو ہے ملک کے اندر وہ معیشت ہے، مہنگائی ہے، روزگار ہے، اور لوگوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے، جبکہ کورونا تو ابھی موجود ہی ہے، کیونکہ ابھی اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ بالکل ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی ہے۔